السلام علیکم جگادو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 6 دن کی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود عمران خان صاحب کی جانب سے دوبارہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کی تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے مشروط کیا گیا ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب تحریک انصاف کو لانگ مارچ کے حوالے سے تمام تر تحفظات کو دور کر کے ایک آئینی تحفظ فراہم کرے گا، اس وقت عمران خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ اب عمران خان صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان سے کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب چاہتے ہیں کہ گرفتاریاں نہ کی جائیں، پارٹی ورکرز کے اوپر شیلنگ نہ کی جائے، لاٹھی چارج نہ کیا جائے، چھاپے نہ مارے جائیں گھروں کے اوپر، سڑکوں پر کنٹینر نہ رکھے جائیں۔ خان صاحب کی یہ وہ چھوٹی چھوٹی معصومانہ خواہشات ہیں جن کی تکمیل وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے چاہتے ہیں، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے خان صاحب کی اس خواہش پر اعتراض لگا کر درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ دیگر فورمز اویلیبل ہیں اس درخواست کی تکمیل کے لیے۔ اب میں معصومانہ خواہش کیوں کہتا ہوں؟ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ احتجاج کرنے کے لیے اجازت مانگنا پاکستان جیسے تیسرے درجے کی دنیا میں رہنے والا جو ملک ہے پاکستان، اس میں یہ توہین ہے کہ احتجاج کے لیے اجازت مانگی جائے۔ احتجاج کے لیے اجازتیں مانگی نہیں جاتی، اجازت چھینی جاتی ہے۔ حق مانگا نہیں جاتا، حق لیا جاتا ہے، حق کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ پاکستان کا اور سب کانٹیننٹ کا جو پولیٹیکل کلچر ہے، اس پولیٹیکل کلچر کے اندر گرفتاری، لاٹھی چارج، شیلنگ، ڈکٹیٹرشپ اور ایک فاشسٹ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا بیہیویئر، یہ ایک ٹریڈیشنل بات ہے جو کہ ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ اگر تحریک انصاف اس تشدد کی جھلنی میں سے نکل کر دوبارہ احتجاج کرتی ہے تو تحریک انصاف مزید مضبوط ہوگی، پارٹی کو اتنا ہومیوپیتھک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران خان صاحب اپنا اور اپنے ورکرز کا تحفظ مانگ رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ 25 مئی کے عدالتی فیصلے کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ آج 5 رکنی عدالتی بینچ نے 25 مئی پر جو تحریک انصاف کی درخواست تھی اس پہ ایک تحریری فیصلہ جاری کیا۔ اس فیصلے میں عدالت نے 7 سوالات کے جواب مانگے ہیں، اور جواب کن سے مانگے ہیں؟ ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی آئی بی سے، آئی جی اسلام آباد سے، کمشنر اسلام آباد سے، ان لوگوں سے 7 سوالوں کا جواب مانگا ہے۔ اور وہ کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کس وقت عمران خان صاحب نے ریڈ زون میں داخل ہونے کا اعلان کیا؟ کس وقت تحریک انصاف کے کارکن وہ سیکیورٹی زون کو توڑتے ہوئے ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے؟ کیا جو داخل ہوئے کارکن ریڈ زون میں وہ منظم تھے یا وہ ایک ان آرگنائزڈ موب کی شکل کے اندر وہ ریڈ زون کے اندر داخل ہوئے؟ اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا سیکیورٹی اداروں نے اپنی سیکیورٹی کو نرم کیا تھا یا جو مظاہرین تھے وہ سیکیورٹی بیریئرز کو توڑ کر داخل ہوئے؟ کتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ریڈ زون کے اندر گئے؟ پھر اس کے بعد کیا سیکیورٹی فورسز نے کسی قسم کی کوئی کارروائی کی؟ سب سے انٹرسٹنگ سوال جو عمران خان صاحب کے حوالے سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ کیا کوئی کارکن وہ G9 یا H9 کے اندر گیا پارک میں، جو عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ اس مخصوص ایک ایریا کے اندر بیٹھ کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے تحریک انصاف کے لوگوں کو؟ تو کتنے کارکن ایسے تھے کہ جو H9 اور G9 پارک کے اندر گئے تھے؟ اب اس سوال کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کو میک شور کیا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے اور 7 دن کے اندر رپورٹ کو طلب کیا ہے
لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی بڑے کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اتنا مٹیریل موجود ہے عدالت کے پاس کہ ان کے خلاف کارروائی ہو. اب ایک طرف پاکستان کی عدالتیں عمران خان صاحب کے خلاف 1 مارچ کرنے پر توہین عدالت لگانا چاہتی ہیں. یہ عدالت وہ قانون کا اطلاق کے نام پر لگائیں، یہ توہین عدالت وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر عمران خان صاحب پہ لگائیں، یہ توہین عدالت وہ پولیٹیکل مافیاز کے دباؤ پر لگائیں. یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو سوالات عدالت پوچھ رہی ہے اس کا بنیادی مقصد عمران خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے. تو اب ایسی عدالت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آئینی جمہوری حقوق کا تحفظ کرے گی، میرا خیال ہے کہ ایک بڑی ہی ناجائز قسم کی خواہش ہو سکتی ہے. خان صاحب کی یہاں سے کوئی ریلیف ملتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اب عمران خان صاحب پہ تو لگانی ہے توہین عدالت، لیکن ایک فیصلہ ایسا ہے جو کیٹاگوریکل حکومت پر توہین عدالت لگانے کی طرف اشارہ دیتا ہے، اور وہ ہے آج وکلا تشدد کیس جو کہ 25 مئی کو جو احتجاج کرتے ہوئے وکلا پر تشدد کیا گیا تھا. سیشن عدالت نے رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ کے اوپر مقدمہ قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ وکیلوں پر تشدد کیا گیا. تو توہین عدالت تو بہت کلیئر ہے. توہین عدالت کا جو آبجیکٹو ہے وہ بڑا واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، مگر پاکستان کی عدالتوں کو یہ چیز دکھائی نہیں دے رہی. اب اس کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ ذرا آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ISI چیف سے، IB کے چیف سے اور کمشنر سے اور IG اسلام آباد سے رپورٹ طلب کی جا رہی ہے، مگر زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ تو پارٹی ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تشدد کیا ہے. یہ پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل نہیں ہے. ان کی رپورٹ کیسے نیوٹرل ہو سکتی ہے؟ ان کی رپورٹ کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی؟ یہ آپ ان سے توقع کر لیں جو خود پارٹی ہیں، جنہوں نے تشدد کی ہے، جنہوں نے قانون کو توڑا ہے. اگر عمران خان صاحب وہ H9 پارک میں نہیں گئے تو عمران خان صاحب تو ڈی چوک بھی نہیں گئے. اب عمران خان صاحب ڈی چوک کیوں نہیں گئے؟ اگر عدالت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب امن و امان کو خراب کرنا چاہتے تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کیوں ختم ہوا، اور اس لانگ مارچ کو ختم کرنے کی عمران خان صاحب کو کیا قیمت دینی پڑی؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لانگ مارچ کو ختم نہ کرتے تو گولی چلتی. اور تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ اسلحہ لے کر آئے تھے، لوگوں میں غصہ تھا، لوگ فوج سے لڑ جاتے، لوگ رینجز سے لڑ جاتے، اداروں سے لڑ جاتے، ملک تقسیم ہوتا، انتشار ہوتا. اس لیے عمران خان صاحب ڈی چوک جانے سے رک گئے. اگر عمران خان کی انٹینشن وہ قتل و غارت گری ہوتی پھر تو اسے سوٹ کرتا، پھر تو وہ کہتا بھائی مارو اور مر جاؤ، مجھے تو بینیفٹ ہوگا پولیٹیکلی. لیکن عمران خان نے اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو وائلنٹ موومنٹ میں کنورٹ نہیں کیا، تشدد کی تحریک میں تبدیل نہیں کیا. اپنے اوپر یہ الزام لگا لیا کہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا، اپنے اوپر یہ ٹھپا لگوا لیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ڈیل ہو گئی، اپنے اوپر یہ ٹھپا لگوا لیا کہ عمران خان صاحب فرسٹریٹ ہو کے، مایوس ہو کے، شکست کھا کے وہ واپس چلے گئے. یہ ساری باتیں عمران خان صاحب نے اپنے سر پہ لے لیں، لیکن عمران خان صاحب نے لاشیں نہیں گرنے دی، قتل و غارت گری کو ہونے نہیں دیا، انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کریٹ ہونے نہیں دیا. بٹ اب رانا ثناء اللہ صاحب تو حکومت تو کیٹیگوریکل کہہ رہی ہے کہ بھائی وہ تو کسی کو آنے نہیں دیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جمہوری طریقے سے احتجاج کے راستوں کو بند کر دیتے ہیں تو پھر لوگ وائلنٹ ہوتے ہیں. تو اگر آپ وائلنٹ کریں گے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ لیکن
हुकूमत से वक्त से ये तवक्को करना कि वो अपने आप को घर भेजने के लिए अपनी हुकूमत को वो किसी को ये मौका फराहम करेंगे, तो ये जनरल डायर की हुकूमत है, ये फाशिस्ट हुकूमत है, ये फाशिस्ट किस्म के इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स बड़े मुख्तलिफ हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आई थिंक कि इमरान खान साहब को कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला नहीं है, मगर खान साहब कहते हैं कि वो तैयारी से जाएंगे, वो कहते हैं कि पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे। तो अब वो कौन सी तैयारी की बात कर रहे हैं, वो कौन सा प्लान बी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इजाज़त नहीं देती तो वो अपनी मूवमेंट को, कैंपेन को जारी रखेंगे। और नंबर 2, और तैयारी की बात वो करें, वो कह रहे हैं कि अदालत का जो हुक्म था वो सिर्फ इमरान खान साहब के लिए नहीं था, वो इस हुकूमत के लिए भी था। इस हुकूमत को भी अदालत ने कहा कि कंटेनर हटाओ, इस हुकूमत को अदालत ने कहा कि शेलिंग ना करो, लोगों को गिरफ्तार ना करो, हरासा ना करो, शेलिंग ना करो, छापे मत मारो घरों के ऊपर। लेकिन क्या अदालत का आज कोई सवाल इस हुकूमत से है इस फैसले के अंदर कि बताओ तुमने लोगों के ऊपर गोली क्यों चलाई, रबड़ की गोलियां चलाई, शेल क्यों चलाए, छापे क्यों मारे, गिरफ्तारियां क्यों की? कोई सवाल ऐसा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे एक सियासी कैंपेन को, एक वायलेंट कैंपेन से बचाने के लिए इमरान खान साहब ने एक बड़ी भारी कीमत अदा की है। ये कीमत कितनी मुफीद होती है? एट द एंड ऑफ द डे इन इदारों से ये 7 सवालात और जस्टिस याहिया का इख्तलाफी नोट ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कानून के दायरे में रहते हुए भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देगी, लेकिन सियासी तहरीकें इजाज़त नहीं मांगा करती, सियासी तहरीकें अमन की भीख नहीं मांगा करती, फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, गिरफ्तारियाँ देनी पड़ती हैं, लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। ये किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए इतनी कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है कि फिर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे ये इलेक्शन तो पूरा मैनेज है, और इस पूरी मैनेजमेंट को तोड़ने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट को भी मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, और आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ भी टकराना पड़ेगा, क्योंकि होम्योपैथिक गवर्नमेंट की कोई ख़ास क्रेडिबिलिटी नहीं है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।